رحلت کی رات ہے، اور رمضان کریم میں آپ کی رحلت آتی ہے تو انسان بہت احساس کرتا ہے قرآن کی عظمت، کیونکہ پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے. جس طرح پہلا جو عشرہ ہے رمضان مبارک کا فرسٹ 10 days جیسے گزر گئے، ویسے دوسرا بھی گزر جائے گا، ویسے تیسرا بھی گزر جائے گا. لیکن یہ ہے کہ 10 عشرے یعنی 10 دن ایک عشرہ گزرنے کے بعد ہمیں بی بی جو ہے وہ جگاتی ہیں، بی بی ہمیں بیدار کرتی ہیں. اور خاص طور پر مجھے تو شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت یا ایک ایک آیت کے نزول کے لیے جو قربانی ہماری سول مدر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دی، کتنی قربانی دی. ہم تو صرف پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جبکہ کتنی قربانی دی. کوئی کسی کو کوئی سٹوری پتہ ہے، کوئی حدیث پتہ ہے، کوئی ہسٹری میں کچھ پتہ ہے کہ بی بی نے کیا قربانی دی، بی بی کے گھر میں کون کون سے سورے نازل ہوئے، بی بی کا کوئی ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ، لائک قرآن اسپیشلی مکہ لائف اینڈ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. آپ میں سے کوئی؟ جی. And all the Meccan ladies used to look up to her. But after her marriage, her wedding with our Prophet sallallahu alaihi wasallam, slowly and gradually she was sort of boycotted. And the lady who lived in such a grandeur came to a stage when she died. Before that she had given everything to Janab Rasul Khuda. And when she died, she didn't have even enough to get her kafan. So Janab Rasul Khuda had given her his clothes as the kafan. So she devoted her life and she devoted all her belongings in the way of Islam. Absolutely. Brilliant, mashallah. Yeah, but my question was about, beautiful, but the relationship of Bibi Khadija and Quran. اچھا، یہ بات بہت اچھی ہے کہ مکہ میں بیت خدیجہ بہت مشہور. بیت خدیجہ، جبکہ آپ نے اپنا گھر دے دیا تھا، لیکن اخلاق دیکھیے، نبی اور اہل بیت ہمیشہ کہتے رہے نہیں یہ خدیجہ کا گھر ہے، یہ خدیجہ کا گھر ہے. وہ یاد رکھتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی جو عنایتیں ہم کرتے ہیں، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے، تو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو بی بی نے کہا تھا نہیں کہو یہ میرا گھر نہیں ہے، اب یہ رسول کا ہے، ان کی آل کا ہے. لیکن نبی اور آل نبی نے بار بار کہا یہ بیت خدیجہ ہے، یہ بیت خدیجہ ہے، یہ بیت خدیجہ ہے. اور اس بیت میں کیا کچھ نہیں ہوا، دعوت ذوالعشیرہ یا بی بی فاطمہ کی ولادت، معراج، اور بہت سے نہیں اسی گھر میں ہوا. ہاں، بی بی خدیجہ کے گھر میں. تو بی بی خدیجہ کے گھر میں بہت سارے قرآن کی آیتیں اور اس طرح سے اترتی تھیں کہ آپ کو اس کی خاطر بہت کچھ سننا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، بہت کچھ سننا پڑتا تھا. سو اس لیے انشاءاللہ ہماری یہ فیلنگز ہو کہ اسپیشلی جب ہم مکھن سوراز پڑھیں تو اور زیادہ، کیونکہ وہ بڑا سخت ٹف وقت تھا. اور آپ کی رحلت کو شہادت بھی کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ
آپ شعب ابی طالب میں جو بائیکاٹ کیا گیا آلموسٹ 3 years وہاں پر رہی. سو 3 years میں آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کا شکم جتنے بھی وہاں لوگ تھے خالی ایک ڈیٹ ایک کھجور یا بہت سارے لوگوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا اور اس کی گٹھلی کو منہ میں رکھتے تھے تاکہ پیٹ بھرا لگے, اس کو بھی ڈیوائڈ کر کے, اور پتھر باندھ کے رہتے تھے. سو جب مدینہ میں ہمارے نبی تشریف لائے تو آپ کے سامنے جب بھی کوئی اچھا کھانا آتا, جب آپ پھل دیکھتے, جب آپ گوشت دیکھتے, تو آپ فرماتے تھے این ختیجہ, السلام علیکم, این ختیجہ, ختیجہ کہاں ہے؟ وہ سختیوں میں ہمارے ساتھ تھی, اب تھوڑی آسانیاں آ گئی, ختیجہ کہاں ہے؟ تو مدینہ کی گلیاں گونجتی رہتی تھی ذکر ختیجہ سے. سو جو کتاب ہے, میں نے شاید سالی سے کہا تھا مجھے ایک بک دے دیں, آپ میں سے کوئی لا کے دے دے, جو یہاں پہ آئی تھنک ہے لائک مدر لائک ڈاٹر. سو میں تقریباً 20 years سے لکھ رہی تھی بی بی خدیجہ کے بارے میں. مجھے فرسٹ ٹائم لنڈن میں ایک سنی جو بکس پبلش کرتے ایک آرگنائزیشن ہے, ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بی بی خدیجہ پہ لکھیں. سو آج سے بہت سال پہلے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا واو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم بی بی خدیجہ پر کوئی کام کریں اور لکھیں. سو اس وقت سے پھر میں نے لکھنا شروع کیا, تو کافی والیومز اس پر الحمدللہ لکھے گئے ہیں. اور ان عربک اینڈ پرشین لینگویج وی ہیو لٹرلی انسائکلوپیڈیا اباؤٹ لیڈی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور فارسی میں کچھ سال پہلے جب اس بک کی اوپننگ ہوئی, کچھ والیومز پر وہ انسائکلوپیڈیا ہے بی بی کے بارے میں, کئی والیومز ہیں, ٹھیک ہے. عربی میں میرے پاس کچھ ایسی کتابیں ہیں, مثلا اس کا نام ہے امرأۃ قد اجتمع فیہا الامہ, یعنی بی بی خدیجہ وہ خاتون ایک ہے لیکن اس کے اندر امت جمع ہوئی ہے, یو نو ایز اف شی از اے نیشن. انہوں نے امتوں والا کام کیا, جس طرح حضرت ابراہیم کو امت کہتے. سو اٹس سو بیوٹیفل. سو اس لحاظ سے جب انسائکلوپیڈیا لکھا گیا تو علماء نے, بڑے بڑے آیت اللہوں نے گریہ کر کے کہا کہ بی بی از مظلوم بٹوین اس, you know we don't know enough about لیڈی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور میں نے اپنی بک میں یہ حدیث سے لکھی ہے, اور مجھے یاد ہے 1 سال پہلے میں نے بین الحرمین میں دیکھا وہی حدیث لکھی ہوئی ہے. I was so happy because these ahadith are not that common amongst us unfortunately. اور وہ حدیث کیا ہے, you will be shocked. حدیث یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا من عرف قدر خدیجہ فقد عرف قدری, جس نے معرفت اور قدر و قیمت, منزلت, ڈگنیٹی آف جناب خدیجہ الکبریٰ کو پہچانا, اس نے میری قدر و منزلت کو پہچانا. سو پروفٹ چاہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو ٹو دس انسٹیٹیوٹ, یو نو, بی بی کو ایز اے درسگاہ لے اور وہاں جائے, وہ ہمیں ریفر کر رہے. یو ہیو ٹو نو, اف یو نو ہر دین یو کین گیٹ ٹو نو خاتم النبیین. So as a Muslim feminist, what do we want more than this? کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پروفٹ صرف اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہو, احترام کرتے ہو, and she is the معصومہ. No, لیڈی خدیجہ she is non معصوم, یا ہماری طرح غیر معصوم ہے, نمبر 1, اور بیوی ہے, نمبر 2. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے بیوی کا نام سب کے سامنے بہت زیادہ کثرت سے نہیں لیا جاتا. مجھے خود نہیں پتا تھا, لوگوں نے کہا hey you people are so feminist. I said how come? You are keeping your family name, you know, like I'm still Najafi, yeah, we are still Najafi is from my father's side. تو میں نے کہا اچھا, ہم نے تو غور ہی نہیں کیا, you know, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے, but it's a norm. So کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ اپنا رکھتی, اپنی شناخت, you know, جو بھی لوگ سوچتے. سو آپ دیکھیں نام لینا, نہ صرف نام لینا, لٹرلی یوں فرماتے تھے نبی, اینا مثل خدیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس آمنت بی اذ کفرتم ولدت لی اذ اقمتم. کون ہو سکتا ہے خدیجہ جیسا؟ خدیجہ اتنا یہ نام لیتے تھے
بہت زیادہ. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں گی, ایز اے فاطمی فیمنسٹ آپ نے اس کو سننا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو عام کر ہی نہیں رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں بولنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا, کچھ ڈسپلے کرنا نہیں آتا. اہل بیتی پوائنٹ آف ویو بی بی خدیجہ کے بارے میں, ایز اے ام المؤمنین, ایز اے ام البتول, ایون ایز اے مدر آف امام علی, بیکاز امام علی کی تربیت اسی گھر میں ہوئی. آپ بیبی تھے, چھوٹے سے تھے, نابالغ بچے تھے. سو جب مکہ کی گلیوں میں امام علی کو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا قرۃ عین خدیجہ, یہ تو خدیجہ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے علی مرتضیٰ, یہ خدیجہ کا لال ہے. تو اتنا لوگ جانتے تھے کہ یہ کیا ریلیشن شپ ہے. سو شی از ام علی, ام فاطمہ اینڈ ام اولاد علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری سول مدر نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا قربانی نہیں دی. وٹ ایور وی نو, اگر ہمیں کچھ پتا ہے وہ ایک ڈراپ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں پتا. لٹرلی 20 سال لکھ کے آخر میں نے کہا کہ مجھ جیسا جاہل کو نہ لکھنا چاہیے نہ بولنا چاہیے, کیونکہ نتھنگ وی نو, کچھ نہیں پتا ہمیں, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اتنا کچھ ہے, نہ کچھ جانتے ہیں, نہ بتاتے ہیں, اور نہ قدر کرتے ہیں. سو آپ کا ایون جو بزنس ہے اس میں بھی آپ ریولوشن لے کر آئی. یہ ہماری بہت ادنا سی باتیں ہم کرتے ہیں. مجھے کبھی کبھی انسلٹنگ لگتا ہے when we talk about بی بی, تو میں کہتی ہوں یا خدا یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ کیا, we are just considering her as a business woman, that's it. کہ بہت رچ تھی اور بہت جنرس تھی اور بہت that's it. جبکہ میرے نبی فرماتے تھے کہ I have not seen any person as a business person more kind, انصاف, مہربان. اتنی مہربان تاجرہ میں نے نہیں دیکھی, اتنی منصف تجارت کرنے والی, جو اس کے زیر نظر کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے, that was absolutely next level. And then آپ نے ریولوشن آپ تجارت پہ بھی لے کر آئیے. اس زمانے میں سود جو لیا جاتا تھا, ربا, ایوری تھنگ واز کامن, اور بہت مس یوز کیا جاتا تھا انسانوں کو بزنس کے لیے. لیکن بی بی وہاں پر بھی ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے جس انداز سے آپ نے تجارت کیا, اس لیے نبی کہتے تھے لقد كنت لها عاشقا. لوگوں سن لو, میں نبی ہوتے ہوئے, میں عقل کل ہوتے ہوئے, میں علم کل ہوتے ہوئے, میں کہتا ہوں کہ خدیجہ سے زیادہ کوئی عقل مند خاتون نہیں ہے. میں خدیجہ کی سیرت کا عاشق ہوں. کنتو لہا عاشقہ فسألت اللہ. اب جب عشق ہے تو کیا کیا نبی نے؟ سوال کیا اللہ سے, دعا کیا, سائل بن گئے. فسألت اللہ ان یجمع بینی و بینہا, کہ مجھے خدیجہ سے ملا دے, خدیجہ کو مجھ سے ملا دے. واو, دیکھیں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے, صرف ون وے. یہ دونوں طریقے سے تھا. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا. اگر آپ بحار الانوار کی والیوم 17 کو اٹھائیں, سو یو ول بی شاک کہ وہاں بی بی ایز اے ان کی پوئٹری, ان کی اشعار, اتنے پیارے پیارے اشعار. لٹرلی شی یوز ٹو ٹاک, کنورسیشن ان کی ہوتی تھی نبی کے ساتھ شعر کی شکل میں, عاشقانہ. نبی شعر سے جواب دیتے, بی بی شعر سے پڑھتی. تو ایکچوئل رومانس جو اچھا ڈیسنٹ جو رومانٹک جو ماحول ہے وہ آپ کو زیادہ تر علماء, انبیاء, ائمہ میں ملتا ہے. کہ جو عزت, جو ڈگنیٹی, جو رسپیکٹ جو عورت کو ملتی ہے, واقعاً وہ نیکسٹ لیول کی آپ کو یہاں نظر آتی ہے. یہ اس زمانے میں مکہ میں جہاں لوگ کہتے تھے ھذا کاذب, یہ تو جھوٹا ہے,
हादा मजनून, ये तो दीवाना है। लोग कहते थे हादा साहिर, ये तो जादूगर है। लेकिन बीबी खदीजा क्या कहती थी? कहते हैं जब आप सफ़र से आते तो बीबी का ये शेर मशहूर है, जा अल हबीबुल्लज़ी अहवाहु मिन सफ़र वश्शम्सु क़द अथरत फ़ी वजहिही असरा आजिब्तु लिश्शम्सि मिन तक़बील वजनतिही वश्शम्सु ला यंबग़ी अन तुदरिकल क़मरा। look at the poetry of our soul mother। बीबी खदीजा कहती है मेरा हबीब सफ़र से थका हुआ आया है, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे हबीब के चेहरे पर सूरज की निशान का असर है। सूरज, मैं हैरान हूँ, तुझे किसने इजाज़त दी कि तुम मेरे हबीब के चेहरे का बोसा लो, यानी उस पर असरअंदाज करो। वश्शम्सु ला यंबग़ी अन तुदरिकल क़मरा, सूरज को इजाज़त नहीं है वो कमर के करीब आए, वो चाँद के पास आए। ये मेरा चाँद है। ए सूरज, तूने क्यों जलाया मेरे चांद के चेहरे को? लुक एट इतनी प्यारी प्यारी, ये देखिए सारी पोइट्री इसमें मौजूद है। क्या ज़बरदस्त है हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी जान, हमारी ज़िंदगी। व अलल अअराफ लिखा हुआ है सूरह अअराफ, यानी हाइट, यानी अप, सो जन्नत और जहन्नम के दरमियान वो हाइट होगी अअराफ जो सूरह नंबर 7 हम करते हैं, वहाँ पर बीबी खदीजा भी होंगी। और वो हमें यारिफूनहुम बिस्सीमा, सीमा यानी हम सबको हमारे चेहरों से पहचानेंगी, हमारी खुशबू से पहचानेंगी कि कौन इधर का है, कौन उधर का है, कौन अपना है। कैसा मकाम कि जब भी हम सलाम करते मासूमीन को तो हम कहते अस्सलामु अलैक यब्ना खदीजतुल कुबरा। मैं यकीन से कहती हूँ हमें जो कुछ पता है वो या बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा गलत है, क्योंकि हमारे उसमें हम हिस्ट्री जो है वो आम मकतब आम्मा से लेते हैं ना, आम मुसलमानों से लेते, ठीक है। और वो बहुत प्रॉब्लम्स थी, जैसे इमाम अली को इन्होंने छोड़ा नहीं, 100 साल तक उन पर लानत भेजते रहे, कितने कहते 1000 मेंबर एक वक्त पे मौला अली पर सब शत्म कर रहे होते थे। वो क्या बीबी खदीजा को छोड़ेंगे? कहाँ छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। तो जो कुछ हमें पता है उसमें बहुत सी गलत बातें, इसलिए हम बहुत उनकी अज़मत को नहीं पहचानते। ये मान ले बात, और इस पर हम काम कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे नबी ने कहा इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, मुझे रिज़्क़ में अल्लाह ने इश्क़ खदीजा, हुब्ब खदीजा दिया है। अब आप ये बातें अगर बताएं लोगों को, people would be amazed। और ख़ास तौर पर जो वेस्ट में लोग होते हैं उनमें अक्सर ऐसे होता है जिनका दिल खुला होता है, कोई ये बातें बताने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। ये बातें बड़ी मुश्किल से निकलती हैं, आम नहीं है। ये जो बहुत पुरानी ओरिजिनल बुक्स होती हैं उसमें से निकालना पड़ता है। सो ये जब आ गई है अब सामने, तो इनको हमें इंशाअल्लाह अपने किरदार से भी, और आज हमने डेडिकेट किया अपनी तफसीर को बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, और हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी कुरान की तरफ लेकर आएंगे। जिस तरह कहते हैं ना, आप कुरान पढ़ते हैं तो 1,20,000 अंबिया की ज़हमतों को आप सिला दे रहे हो। अजरे रिसालत कुल अंबिया, सब के सब आए थे एक मिशन के लिए कि लास्ट फाइनल प्रॉफिट आएगा, है ना, यही था ना। सब ग्रेजुअली आए, थोरा आया, बाइबल आया, सब आया कि ये कुरान आएगा। so ये स्टेप बाय स्टेप। और जब हम कुरान पढ़ते तो सारे अंबिया खुश होते, सबकी रूह खुश होती है, सबकी ज़हमतों का हम सिला देने की कोशिश कर रहे होते। और मोहसिन आज़म, सबसे बड़ा एहसान, हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का एहसान है। और ख़ास तौर पर हम उनकी मस्जिद में भी बैठे हुए, रूह है जनाब खदीजतुल कुबरा, हमने नाम लिया, बीबी आ गई। अल्लाहुम्मा
ہم کوئی 10-15 منٹ بعد چائے آ جانی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ سب فریش رہے. میں نے بتایا نا ایرانی, عربز, لیبنیز, سب میں یہ ہم میں ہوتا ہے. ہم چائے بھی پیتے ہیں, ڈسکشن بھی کرتے ہیں, بہت نخرے نہیں ہوتے بچے, تھوڑا بہت دور کہیں شور بھی مچا رہے ہوتے. آپ آگے آ جائیں. سلینا جان, نو یو کم ہیئر, آئی تھنک اٹس بیٹر. یا سو کیونکہ تھوڑی سی پیچھے سے آواز وغیرہ آ رہی ہوتی ہے تو فوکس. سو وہاں پہ مائک سسٹم اچھا ہوتا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا, ایران میں مائک سسٹم اچھا ہوتا ہے نا, تو ہم آرام سے سن رہے ہوتے ہیں. بڑی جگہ ہو ڈیفینیٹلی, اور کہیں کونے خدروں میں کوئی شور بھی مچا رہا ہو تو ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی, ٹھیک, کوئی بات نہیں. بچوں کی آواز بھی کہتے ہیں نا موسیقی کی طرح ہے, خوش ہو جائے, وہ ذرا سا بول رہے ہوتے, چیخ رہے ہوتے ہیں, ٹیک اٹ پازیٹیولی, تو پھر آپ پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا, آپ پریشان نہیں ہوتے کہ یہ کیا چائے پی رہا ہے, یہ کیا بچے ادھر پھر. آپ دیکھتی رہیں گے تو آپ تنگ ہوتی رہیں گے. نہیں, دیکھو آپ فوکس رہو. ہم اس طرح بھی کلچر ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ خوش رہیں, انجوائے کریں, اور چائے کافی چلتی رہے, اور ساتھ ساتھ ہم درس بھی پڑھتے رہے انشاءاللہ, تاکہ سب کی آنکھیں کھلی ہوں. ٹھیک ہے, آج تھوڑا گرم بھی ہے نا, تھوڑا سا کچھ دروازہ کھول کے رکھ لیں, اچھا رہے گا یہ والا, یا ہلکا سا پنکھا لگا دیں یا کچھ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو سویٹر پہن کے آئے ہوئے ہیں, شالے والے بھی لوگ ہیں, ان کی طرف پنکھا نہ کرے, پھر ہماری طرف صرف کر دے. چلیے, شال والی ادھر بھی ہے. چلے بر محمد وآل محمد صلوات, لیکن نہ کھولے, اگر اچھا نہیں ہے تو نہ کھولے. یو ڈونٹ لائک اٹ, یو کین کم دس سائڈ دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید, یا حدید is going to give us this hadidi strength, as a true awaiter of امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اچھا, امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, ان اللہ عز وجل علم, اللہ کو پتا تھا کہ آخر الزمان میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے. واہ بھئی واہ, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. جزاکم اللہ, تھینک یو, آپ لوگ تو اور زیادہ کر لیا. واہ واہ, جزاکم اللہ خیر. یہ تو حوریں آ گئی, جنت کی حوریں آ گئی ہمارے پاس, خوبصورت خوبصورت سی حوریں جو ہے وہ ہمیں پیش کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں, امام کی حدیث ہے, شاید آپ لوگوں نے سنی ہو. 4th امام کہتے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا, اچھا اللہ کو پتا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے, وہ بڑے ہی پروفاؤنڈلی سوچنے والے ہوں گے. انہیں کہتے ہیں متعمقون, عمق میں جانے والے, ڈیپتھس میں جانے والے, ٹھیک ہے, گہرائی میں جانے والے. اور جتنی سائنس ترقی کرے گی اور کر رہی ہے, میرے بھائی انو بھائی وہ بہت زیادہ آغنور, بہت ان کا سارا پتہ ہوتا ہے, وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں سارے اسپیس کے بارے میں, اور وہ تو اتنے مزے سے کہتے ہیں کہ ہائے ہائے ہے کیا توحید کے دروازے کھل رہے ہیں. دا وے ہی ٹاکس از سو بیوٹیفل. یہی کیفیت جو ہے وہ آیت اللہ آصف محسنی کی بھی تھی, اور بابا جان کی بھی تھی. وہ لیٹسٹ جو بھی ریسرچ یا جو سائنس لے کر آتی تھی اس کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے, انتظار میں ہوتے تھے, اور جیسی وہ خبر آتی تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے تھے. جیسے شاید کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ اچھا کوئی نیا ڈیزائن آتا ہے شاپنگ کے لیے, خواتین کا ہوتا ہے نا, او میں سب سے پہلے جا کے لے لوں. کچھ لوگ, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو, لیکن اگر کوئی اس طرح ہے کہ ہاں اگر سیل لگی ہے تو سب سے پہلے میں جاؤں, اس سے پہلے ختم ہو جائے, وہ پہل کرتے ہیں ہم لوگ. تو کہاں کے پہل کرنے والے ہم, ٹھیک ہے. تو یہ دنیا بہت پیاری ہے, اور یہ آخری زمانے والوں کی نشانی ہے کہ وہ بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, متعمقون ہیں. کیونکہ اللہ کو پتا تھا کچھ انشاءاللہ آپ جیسے لوگ آئیں گے, تو آپ کے لیے لکھا ہوا ہے, امام فرما رہے آپ کے لیے سورہ حدید کی شروع کی آیتیں نازل کی ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْآيَاتِ من سورۃ الحدید. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بھی اور سورہ حدید کی آیات بھی اللہ نے ان خاص جو لوگ بہت ڈیپتھس میں جاتے ان کے لیے نازل کی ہے. آخری زمانے کے جو گہرائی میں مطالعہ کرنے والے ہیں ان کے لیے سورہ حدید کی آیتیں, کچھ آیتیں شروع والی, اور سورہ توحید نازل کی ہے.
جتنے اسما اللہ کے پیارے پیارے نام سورہ حدید میں ہیں اتنے کسی اور سورہ میں نہیں ہیں، اتنے نہیں ہیں. سورہ حدید میں 20 اسماء الحسنہ 20 ایک ساتھ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے اتنا. ٹھیک ہے، دس از دا اونلی سورہ جس میں یہ آیا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، دا اونلی ون. اور اس کی جو فضیلت ہے، اس میں جو طاقت ہے، اس پر بہت عرفا باتیں کرتے ہیں. عرفا کی شب قدر میں دعا یہ ہوتی ہے بار الہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی اس کی سمجھ کے لیے عرفا دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. اچھا، یہ سورہ حدید ہے. ٹھیک ہے، سورہ نمبر 57، اور اس کا آغاز بھی وہی تسبیح سے ہو رہا ہے. اب آخری سورہ ہے جو ہم مل کے کر رہے ہیں مسبحات میں سے. مسبحات مشہور جو ہے احادیث میں 5 ہے، 5 میں سے 3 ہم نے یہاں کیے، 2 جو رہ گئے وہ یوٹیوب پر میرے موجود ہے، شاید میں نے آج دونوں کتنے سال پہلے کیا ہے. ایک سورہ حشر ہے اور ایک سورہ جمعہ ہے. صحیح، یہ 2 آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک خوبصورت سا خلاصہ اس کو بریفلی لکھیں کہ مثلا سورہ صف نے مجھے ڈسپلن سکھایا، کہ صفی میں بنوں اور امام کے انتظار میں میرے پاس یہ کوالٹی ہو. سورہ حدید میرے اندر یہ کوالٹیز لے کر آ رہا ہے. جب اینڈ میں ختم ہوگا تو آپ لوگ بہت اچھا کنکلوژن کر سکتے ہیں. اور سورہ تغابن مجھے سکھا رہا ہے کہ الرٹ کر رہا ہے کہ میں یوم تغابن سے بچوں. تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. یا آپ لوگ مجھے بتا دیں سورہ صف میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کی آیت کون سی تھی، سورہ تغابن میں کس آیت سے آپ کنیکٹ ہوئی سب سے زیادہ. اور حتیٰ ہم آپ کے چھوٹے چھوٹے ریلز بنا لیں، آپ بتائیں، بیان کریں، اس کو عام کریں. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ آؤٹ آف باکس، جا کر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پھر لوگوں کو پتہ چلے گا یہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی کچھ کرتے ہیں قرآن کے بارے میں. لک ایٹ دیم. آپ اگر کوثر کالج نے بڑا اچھا کیا ہے. کون انسٹا پہ کوثر کالج کو فالو کرتا ہے؟ ویری گڈ، آپ سب کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کوثر کا ابھی جب میں آئی تو 2000 بھی نہیں تھے. سو ابھی ہم نے یہ شروع کیا، ایک دم سے 7-8,000 ہو گیا. دیکھیں نا آپ نے فالوورز. کیوں؟ زیادہ اہل سنت فالو کر رہے، کیونکہ رمضان میں ہم نے ہر ایک کچھ اسٹوڈنٹس کو سے ایک آیت کروائی. سو اتنے لوگ ہمیں کال کر رہے کہ ہیں اتنا قرآن یہ شیعوں کا ہے آپ لوگ. ہم کہا ہاں یہ شیعہ، یو پیپل آر شیعہ. ہم کہا یا مجھ سے بھی بہت لوگ آپ شیعہ ہو. میں کہا جی. اوہ آپ مسلمان نہیں ہوتے؟ نہیں میں شیعہ ہوں. تو دے آر سو سرپرائز کہ آپ تو بہت زیادہ قرآن کرتی ہے. کیسی ڈبلیو کی اسٹوڈنٹ اتنا قرآن کر رہی ہیں. تو سوشل میڈیا پہ ہمیں لانا پڑتا ہے کبھی قرآن کو خاص طور پر، تاکہ پتہ چلے کہ ہم قرآن کے چاہنے والے ہیں، قرآن سے بہت زیادہ عشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ سورہ حدید اسماء الحسنہ والا سورہ ہے. اتنی اسماء الحسنہ کسی اور سورے میں نہیں آئی. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سورہ حدید میں ایک ایسی آیت ہے جو خیر ان فیہن آیت افضل من 1000 آیہ. کیا مطلب؟ 1000 کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے بھی آواز ہے. 1000 کسے کہتے ہیں؟ یہاں یوتھ بیٹھی جواب نہیں دے رہی ہے. 1000 کسے کہتے ہیں؟ 1000 واحد کو 1000 کہتے ہیں. شاباش. 1000 خیر من 1000 الشہر. تو سورہ قادر بھی یہ نہیں چھی ایشو پکا. یہ نیا فتویٰ ہے، کہتی کافی ساری چیزوں کو 1000 کہتے ہیں. 1000 1000 کو کہتے ہیں. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ کو 1000 ثواب ملتا ہے. 1000 آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی 1000 ٹائمز یعنی ملین. ایک سبحان اللہ کہنے کا ملین گناہ پاک ہوتے ہیں. انجوائے کریں، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کے. سبحان اللہ کہنے یسبحو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہارمنی کے ساتھ. دیکھیں نا، آج تک ہوا ہے کہ سورج نے اللہ کا کہنا نہ مانا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوا. چاند نے
किसी भी प्लानिट ने, किसी भी ऑक्सीजन, जिस इवन विंड्स, हवाएं, आप बेहतर मुझसे जानती, कोई भी नहीं है, सब एक हार्मनी के साथ। मुझे याद है मेरे बाबा हम जीबी जब जाते थे, मैं तो एक ही दफ़ा गई हूँ 1-2-3 दिन के लिए, तो वहाँ हमारा अपना ये जो क्या है मंठोखा वाटरफॉल, वो हमारा अपना है, तो उसके वाटरफॉल को और उसके रिवर को देख के कहते थे, मामा देखे ना, देखे कितने मज़े से ये जा रहे हुक्म इलाही से, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, ये देखिए जा रहे हैं, हरकत में है। वो पानी जो हरकत में हो कितना साफ़ होता है, कितना प्यारा होता है, इतना अच्छा लगता है। जो स्टिल हो, बेशक ज़्यादा ही क्यों ना हो, उससे बदबू आने लगती है, वो अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी हरकत में काम जाए, यानी तस्बीह यानी हरकत, सबाह यानी स्वयं, या टू मूव, हमें मूव करना है, आगे जाना है। जिस तरह ये कारवान जा रहा है, हम भी उसके हमराह चले। तो ये एक बहुत सुकून देता है तस्बीह को, जब आप समझते हैं तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, कायनात में हर चीज़ तस्बीह कर रही है, तो हम सुनते ही रहते हैं। इस आयत का भी आगाज़ इसी तरह हो रहा है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं कायनात में, वो सब के सब शऊर रखती है ना। पानी में शऊर है, पानी जिंदा है, जिंदा है। कैसे जिंदा है? नहीं, चलता रहता है। नहीं, अगर चला हुआ ना हो, अभी ये जिंदा है कि नहीं, कि चलता रहता अभी ये पानी, इसमें शऊर है? नहीं है। समझ है? क्या समझ रहा है? वो नहीं पूछ रही, कह रही जिस बर्तन में डाले वो उसी की शेप में चला जाएगा, वो नहीं पूछ रही। ये समझ रहा है? नहीं समझ रहा। पता है रिसर्च हुए ना आब ज़मज़म पे भी, हत्ता इमाम रज़ा नेशापुर में जो चाह है, कुआं है, उस पर भी बाकायदा रिसर्च हुई है कि हर पानी दूसरे पानी से मुख्तलिफ है और उसकी ताकत अलग है। वो डॉक्टर इमोटो ने किया था ना, एक बहुत पुराना रिसर्च है, जो जापानीज़ डॉक्टर है, और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने भी रिसर्च की है कि जब आप मसलन, मैं इसको कहती हूँ मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो अगर आप इसकी पिक्चर ले सको, सही है, इसको थोड़ा सा इसके क्रिस्टल की, तो बहुत अगली फेसेस बनेंगे। हमारे बदन में भी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 60% लिक्विड है। तो मैं जब आपको डांटती हूँ तो आप तत्तर बत्तर, बिल्कुल आपके अंदर कितनी गंदी शेप बनती है। मैंने आपको पूरा निज़ाम ख़राब कर दिया। सबको पता चलता है, आपके एक सेल को पता चलता है कि मैंने इतनी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है। सही है ना? इसलिए डांटना कहते ना नहीं चाहिए, आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहिए। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। हमीर मीन्स तो गधे की आवाज़ ऊंची होती है। इंशाल्लाह माए गधा ना बने, गधी ना बने बच्चों के सामने अपनी आवाज़ ऊंची अस्तगफिरुल्लाह, करी गधों के सामने तो गधी बनना है। नहीं इंशाल्लाह कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं है हिमार हमीर। सो आवाज़ ऊंची करना। अगर याद हो हिरा जान को, तो बाबा ने शायद ये बात कही थी कि अक्सर वो ये मिसाल देते थे कि मसलन ये पानी है, इसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, सही है ना, जैसे दरिया के पानी में, या और दो शर्त के साथ कि वो उसमें करार हो, साफ़ हो। लेकिन आपको जब गुस्सा है उसके अंदर कुछ फेंक दो तो वो और गंदा गदला हो जाएगा, ठीक है, डर जाएगा, फिर वो आपको रिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकेगा। हम चाहते हैं बच्चे हमें रिफ्लेक्ट करें, हमारी तरह बने, हम जो कह रहे हैं वो सुने, और उन्हें फिर हम झंझोड़ते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, तो फिर वो कहाँ से करेंगे, ठीक है, उनका अंदर का सारा। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि पानी के थ्रू, मुझे याद है मैं वहाँ के
کینیڈین کچھ وائٹ ہیلرز کو بتا رہی تھی کہ ہم پانی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. ہم جیسے پانی کو دیکھتے ہیں, حدیث میں ہے کہو الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا, شکر ہے یہ خود بھی پاک ہے اور ہمیں بھی پاک کر رہا ہے. اللہ, یہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے, تو اس سے باتیں کریں. میں نے کہا ہم یہ بات کرتے تو وہ اتنی خوش ہو رہی, کہتے اچھا اتنی باتیں کریں. ہاں, میں نے کہا ہم لوگ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اللہم اجعلنی من المتطہرین, یا اس طرح کہتے ہیں تو پاک ہے مجھے بھی پاک کر دے. اور پھر تو اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے. صرف ہمارے پاس آج کل کی لینگویج نہیں ہے. آج کل کی لینگویج میں اگر ہم اپنی حدیثوں کو بیان کریں تو دنیا دھنگ رہ جائے. مولا ثامن الائمہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے, لو علم الناس, یہ بات اچھی طرح یاد کرے, لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں, ہماری پیغامات میں کیا حسن ہے, کیا بیوٹی ہے, صرف پتہ چل جائے, صرف آپ اس کو لڈ کو کھولو, خوشبو آنے لگ جائے تو لوگ خود بخود اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, سو ہم پہنچاتے نہیں ہیں, ہم نکمے ہیں. یہ بات لکھ لیں, ہم واقعاً نکمے. یہ ہمارا دین خود بیچارہ اچھا ہے اس لیے خود بخود پھیل رہا ہے. اس کی خوشبو ہے تو ہے, لوگ خود ہی ڈھونڈ ڈھان کے آ جاتے ہیں. یہ جو ٹونی بلیئر کی ہاف سسٹر تھی وہ قوم پہنچ گئی تھی نا, اور اس نے یہی کہا تھا قوم میں کہ دیکھو تم لوگ اکیلے اکیلے سجدے کرتے رہے ساری زندگی میں, 40s میں ہوگی, مجھے تم لوگوں نے سکھایا ہی نہیں, میں خود ہی کسی دھکے کھا کھا کے پہنچ گئی, مسلمان ہوگی. لیکن تم لوگوں میں اتنی وہ نہیں تھی, نہ سلیقہ تھا نہ کچھ, نہ تم لوگ جینرس ہو, ہمیں تو بتاتے ہی نہیں ہو, ہمیں آتا ہی نہیں ہے ہر ایک تک پہنچنے کا. تبلیغ کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ بلغ. بلغ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بیان کو نہیں کہتے. پہنچانا کیسے؟ عمل سے. کبھی پکچر سے, کبھی موویز سے, کبھی پینٹنگ سے, کبھی جا کر, کبھی بول کر, کبھی لکھ کر, کبھی کر کے, ہر طریقے سے پہنچاؤ, کوئی طریقہ نہ چھوڑو. ٹھیک ہے, اس لیے میں کبھی کبھی رینڈملی کسی کو پکڑ کے کہتی ہوں, سلام, آپ فرسٹ ٹائم آئیے, آپ کب آئیے, پہلی دفعہ آئیے مسجد, اچھا آپ کا نام کیا ہے. میں ہر ایک کو پکڑتی ہوئی کہتی ہوں اینی اپرچونیٹی, کسی طرح وہ ہم سے کنیکٹ ہو جائے. کچھ اتنی لالچ ہونی چاہیے, جیسے نبی کے بارے میں وہ حریص ہوتے تھے دین پہنچانے کے لیے, حریص, لالچ ہو کہ لوگ دین کی طرف آ جائے. صحیح, یہ بیوی کی بھی یہ صفت تھی. سو ہر چیز میں شعور ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی جاتی ہوں. مکان میں یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ رگ, یہ چیئرز, ان میں شعور ہے. یہ جو جگہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہم اٹھ کے جاتے ہیں نا یہاں سے تو وہ آپ کو مس کرتا ہے. کہتے ہائی سلینا نہیں آئی تھی کل, صحیح ہے, بہت مس کر رہے تھے, یا ہیرا نہیں آئی, یا صابرین نہیں آئی. واقعاً روتے ہیں, آپ کو یاد کرتے ہیں. یہ جگہ اتنی خوش, یہ جگہ کہہ رہی ہے میں بنی ہی اسی لیے تھی کہ یہاں ایک قرآن سے عشق کرنے والا آ کر بندہ قدم رکھے. واو, میرے بننے کا مقصد پورا ہو گیا. واو, ایمان نے قدم رکھ لیا. یہ جوان جب آتے ہیں تو زمین جھوم اٹھتی ہے اور زیادہ. ہماری عبادتوں کا اتنا ثواب, جوانوں کی عبادت کا اتنا زیادہ ثواب, زیادہ 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 ہوتا ہے. در جوانی پھاک بودن شیوه پیامبریز ورنہ ہر گبری بے پھیری می شود پرہیزگار. سو زمین بہت زیادہ گواہی دیتی. اسی لیے جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو جہاں وہ نماز پڑھتا ہے نا, اس جگہ کہتے 40 دن تک وہ جگہ روتی ہے کہ اب یہاں سے نہ کوئی عمل اوپر جائے گا نہ کچھ اترے گا, کیونکہ اس جگہ سے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. تو جہاں میرے بابا, میں رہ رہی ہوں وہاں بابا نماز پڑھتے تھے. ان کا ہی ایک زمانے میں وہ کمرہ ہوتا تھا اور انہی کی جانماز وہاں موجود ہے. تو میں وہاں بیٹھ کے ہمیشہ روتی ہوں. میں کہتی ہوں بابا آپ کے سجدے, جیسے مولا علی کے لیے کہتے ہیں نا, اے کوفہ, اے مسجد کوفے, فارسی میں بہت پیارا یہ لوگ کہتے ہیں, اب مناجات علی, اب کوفے کی گلیاں کہاں وہ آواز سن سکیں گی, مسجد ویران ہے, اب وہ سجدے, وہ مناجاتیں, وہ دعائیں کہاں ملے گی, وہ اذان. سو مومن کو بہت بہت زیادہ یہ زمین یاد کرتی ہے. ہاں, نہیں جب بھی بیمار ہوں ہم,
وہاں جائیں بیٹھیں جہاں پر نماز پڑھتے. جب بھی ڈیسیژن لینا ہے استخارہ کرنا ہے نا, استخارہ کے لیے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 33 پڑھے آپ. کوئی بھی ڈیسیجن آپ نے لینا ہے, ٹھیک ہے, جائیں جہاں آپ نماز پڑھتی ہے نا وہ جگہ بہت پاک ہوتی ہے, وہاں پر آپ کو انسپریشنز ملتی ہے کیونکہ وہاں پہ کنیکشن آسمان کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے نا, وہاں سے فرشتے آتے ہیں آپ کی نماز کو لے کر اوپر جاتے ہیں, یعنی ایک ہے وہاں تنزل الملائکہ, آپ کے گھر میں اس جگہ پر زیادہ ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں بیٹھے دعا نمبر 33 پڑھیں, 1-2 رکعت نماز پڑھیں, جو آپ کے دل میں بات آ جائے وہ آپ کر لیں, یا جا نماز کے نیچے لکھ کے بھی رکھتے اور ان میں سے ایک اٹھا لیں, وہ بھی طریقے ہیں, پرچیوں والا بھی ہے, بہت زیادہ معتبر ہے. پتہ ہے یہ استخارہ عالم سے دکھانے والا استخارہ اتنا ریکمینڈیڈ نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں, دس از کامن ناؤ اے ڈیز بٹ اٹس ناٹ دیٹ ریکمینڈیڈ. لوگوں کو برا لگتا ہے, مجھے پتا ہے سب یہ کیا بات ہوئی, عالم دیکھے نا ہم کیا دیکھیں گے, وی ہیو دیٹ کائنڈ آف فیلنگ. بٹ جو صحیح معتبر ہے وہ اپوزٹ ہے, ٹھیک ہے. لوگوں نے عام کیا ہوا ہے, آسان لگتا ہے, ایک عالم دیکھ لے کہہ دیتے ہیں, دس از کامن. لیکن علماء خود یہ کام نہیں کرتے, اچھے لوگ یہ لوگ کام ایسا نہیں کرتے, وہ خود دیکھتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل زیادہ ٹوٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ زیادہ پریشان ہیں, آپ خود جب مانگیں گی اس کا اثر زیادہ ہے. یہ ہے, یا مسجد ہے تو مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو, اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی وہ اپنا جو نماز کی جگہ ہے وہ بہترین مسجد ہے. اچھا, آپ نے حنانہ کا تو سنا ہوگا, ایک ستون تھا مسجد نبوی میں. تو اللہ کرے ہم مسجد نبوی جائیں انشاءاللہ. ہاں ہے الہی آمین. واو, آپ کے منہ میں چاکلیٹ یا یہ سب اکٹھے جائیں مسجد نبوی انشاءاللہ. شب قدر میں ہم یہی کہتے ہیں نا, اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا, اس سال وفی کل عام. اچھا, ہم یہ دعا ہی کرتے ہیں, لیکن اہل سنت والے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دعا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی تو کوئی حج ہی نہیں ہے, ہاں ہم لوگ نہیں دکھاتے نا. حج کو بھی ہمیں دکھانا چاہیے, ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں وہ مسلمان سمجھے نا. بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے کیونکہ ہم بات نہیں کرتے حج کے بارے میں, کم ہوتا سب کچھ ہے لیکن تھوڑا کم ہوتا ہے. سو حج اور ستون حنانہ. اوکے, میں یوتھ سے ذرا پوچھوں گی, ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دس پلر, دس ستون ان سائڈ دا مسجد نبوی. سو مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا جس پر ٹیک لگا کر نبی جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے. تو ایک خاتون آئی, اس نے کہا کہ میرا بیٹا کارپینٹر ہے, تو میرا بیٹا آپ کے لیے ممبر بنا دے. تو نبی نے فرمایا بنا دے, بہت اچھا ہے. اور پھر ڈسکشن وغیرہ ہوئی, جب ممبر بن کے آ گیا تو نبی تشریف لے گئے, ممبر پہ بیٹھے. اتنے میں آواز آئی, حنین کہتے رونے کی آواز کو, رونے کی آواز آئی, اور نبی ممبر سے اتر کے تشریف لائے اور اس جو ستون ہے اس کو سینے سے لگایا. تو سب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں اتنے دن اس کے پاس بیٹھتا تھا تو حنانہ وہ ستون, وہ لکڑی کا ایک ٹرنک تھا, لکڑی ایک درخت سا خشک ہوا تھا جو ستون کی طرح تھا. سو کہا یہ لکڑی جو ہے یہ رو رہی ہے کہ آپ دور کیوں گئے. تو فارسی زبان میں ہم کہتے ہیں ہنانش ہو, ہنانش ہو. ایک کم از کم اتنے ہم لوگ سنگ دل کیوں ہو گئے, کیوں روتے نہیں ہیں, کیوں نبی کو جناب بی بی خدیجہ کبریٰ کو یاد نہیں کرتے. کم از کم اس ستون, اس لکڑی کی طرح گریا کرو, رو, یاد کرو, مس کرو. سو اس نے مس کیا اور گریا کیا. تو نبی نے اس کو وعدہ دیا کہ تو جنت میں میرے پاس ہوگی. تو اس نے اپنا رونا پھر چھوڑ دیا. یہ دیکھیں اتنا ہے, یعنی چیزوں کا شعور, یا بہت سے ہم چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اسی لیے نبی اپنی چیزوں کا نام رکھتے تھے. آپ کے سٹک کا نام ممشوق تھا, آپ کے ٹربن کا نام صحاب تھا, آپ کی گوٹ کا نام قضات تھا. آپ نے ہر چیز کا, گوٹ, آپ کا بیلٹ, آپ کے سوڈ, ہر چیز کو آپ نام سے پکارتے تھے, عزت دیتے تھے, چیزوں کی عزت. آپ سوچیں نا, آپ اس کا کوئی آپ نام رکھیں اور اس کو پکاریں, واو اتنی عزت, کیونکہ اس میں شعور ہے نا, چیزوں کا احترام. تو پھر جانور تو دور کی بات, کیا کہتے ہیں, پلانٹس, اور پھر تو انسان کا تو اور ہی زیادہ احترام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے. اچھا, جانوروں میں جلدی سے ایک واقعہ بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے کیا مراد ہے.
امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں صلی اللہ محمد جو خالف ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا عباسی، اس کا کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا متوکل یا متوکل. سو اس کے زمانے میں ایک خاتون نے کہا میں زینب کبریٰ ہوں. تو سب نے کہا بی بی تو دنیا سے جا چکی. کہا نہیں، میں اپنے میرے بابا نے دعا کی تھی اس لیے میں ابھی تک زندہ ہوں. اس نے کلیم کیا. جتنا بھی لوگوں نے کوشش کی حق پتہ چلے، لیکن وہ اتنی دلائل دیتی تھی کہ لوگوں کو یقین آنے لگ گیا. تو متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو بلایا اور کہا بتاؤ یہ کہہ رہی ہے میں زینب کبریٰ ہوں، تو کیا یہ زینب ہے؟ نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ اس سے کہو کہ وہاں جائے. متوکل نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی برکت السودا، جہاں پر سارے درندے جانور تھے، اور وہ زندہ ان کو تماشا دیکھنا ہوتا تھا کہ کسی کو مارنا ہو تو ہینگ نہیں کرتے تھے، سوٹ سے نہیں مارتے تھے، اس میں پھینک دیتے تھے اور وہ چیر پھاڑ کے جانور کھاتا تھا تو ان لوگوں کو مزہ آتا تھا. تو اس نے کہا کہ زینب کو وہاں پھینکو، اگر وہ اہل بیت میں سے ہے تو جانور ہمارا گوشت نہیں کھاتے، اگر نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا. جیسے اس سے کہا جاؤ تو اس نے فوراً رونا شروع کر دیا کہ ہاں میں نہیں ہوں، میں جھوٹ بول رہی تھی. اب متوکل کو جو ہے وہ بہانہ مل گیا. کہا آپ اس کو تو پھینکنا چاہ رہے تھے، آپ خود بھی جائیں. صحیح ہے، جائیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا ہیں. تو امام بڑے خوشی سے گئے، آرام سے تشریف لے گئے، اور وہاں جتنے بھی درندے جانور تھے ان سب نے امام کا طواف کرنا شروع کیا. اور امام نے وہاں آرام سے 1-2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ امام کے ساتھ ساتھ حضور خوشی سے بیٹھے. یعنی جانور بھی امام شناس ہے، جانور میں بھی کتنا شعور ہے. صحیح ہے، ہر چیز اپنے انداز سے پرفیکٹ اللہ نے بنائی، اور وہ بہترین انداز سے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہے. اس بات کو ہم نے اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آیت نمبر 2 کی جانب، کہ جہاں فرما رہے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ہم نے بتایا ملک، سلطنت صرف اور صرف اللہ کی ہے. جو ہمیں جو چھوٹی موٹی انسانوں کو بادشاہی ملتی ہے، کوئی کنگ بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، وہ سب کے سب ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہے ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک ڈرامے کی طرح ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کوئی آیا پھر چلا گیا، ختم. تو اصل حکومت اللہ کی ہے، اصل ملکیت بھی اللہ کی ہے، ملک بھی اللہ کا ہے. اور آپ کو بتایا تھا جو ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں نا، اگر یہی ہمارا ٹھیک ہو جائے نا تو بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. ہم اللہ کو مالک نہیں سمجھتے، صحیح ہے نا، صحیح طرح ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہوتے، اس لیے ہم سٹنجی ہو جاتے ہیں. ہم نے بتایا نا، ہم جو اٹیچ ہے بہت زیادہ چیزوں سے، وہ اسی لیے. تو یہ ایک واقعاً ایک تھیراپی ہے، یہ تسبیح ایک تھیراپی ہے، ایک علاج ہے، ایک سلوشن ہے کہ آپ کو ایک تو وزڈم دے رہا ہے، ایک ویژن دے رہا ہے، کلیئر آپ کو سب پتہ چل رہا ہے کہ ویئر ایم آئی، یا ویئر آئی ایم ہیڈنگ، گوئنگ ٹورڈز واٹ، آپ کو پورا کلیئر. اسی لیے وہ سورہ ملک میں مجھے وہ آیت اتنی پسند ہے کہ افمئی یمشی، کیا ہے کسی کو یاد ہے سورہ ملک؟ سوین یا علی وجہہ، یا کہتے وہ جو کہ زمین کے بل چل رہا ہو زمین پر، اور وہ جو کہ یوں سب کچھ دیکھتا ہوا چل رہا ہو، دونوں برابر ہیں؟ نہیں. صحیح، عام لوگ جو توحید سے دور ہے وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آج ایسا کیوں ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ پریشان رہتے، یہ کیا ہے، میں کھلونا ہوں اس طبیعت کے ہاتھوں. ایسے ہی لگتا ہے نا، کب جب دل چاہے یہ مجھے رلاتا ہے، جب دل چاہے یہ مجھے ہنسا رہا ہے، یہ کیا، نتھنگ از مائی کنٹرول. وی گیٹ پزل، یا حیران ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ یوں چل رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، لیکن جو یوں چل رہا ہے اس کو سب دور دور تک نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں یہ دین، یہ تسبیح، یہ توحید، یہ سب ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، کیوں مشکلات آ رہی ہیں، کیوں آسانیاں آ رہی ہیں، میں کہاں جا رہی ہوں، ہر چیز سے آپ انجوائے کرتے. وہی ٹرولی یو کین سی بیوٹی یا پلیزر.
joy in each and every steps of life کہ آپ کو ما رأيت إلا جمیلہ فیل ہونے لگتا ہے جب آپ مسبحات کو سمجھنے لگتے ہیں. پھر آیت نمبر 3 میں ہے هو الاول والآخر. یہ کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ What does it mean? اچھا آپ لوگ اتنی آسانی سے سمجھ رہے ہو. واو مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے جی. لیکن جب اول کہتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا. ٹھیک ہے, بیوٹیفل, گڈ. لیکن تھوڑا اور ہم ڈیپلی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ هو الاول والآخر صرف یہ نہیں ہے, یہ بھی ایک معنی ہے. لیکن آپ ذرا اور سوچیں کہ پتہ نہیں میں کیسے بتاؤں کہ آپ دیکھیں سب کچھ یعنی اگر کچھ ہے تو اس کا ہے ہونا, یعنی اگر ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے, ورنہ جو اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. یعنی آپ کہاں جاؤ گے سوائے, یعنی کچھ بھی آپ کرنا چاہو اپنے ایکشنز میں بھی آپ اس کو لے کر آتے ہو کہ آپ کے اس عمل کا اول و آخر, اس عمل کا ظاہر و باطن, یا آپ کا سب کچھ everything absolutely somehow یہ احاطہ کر رہا ہے, engulf کر رہا ہے آپ کو. دیکھیں فور اسما ہے نا اس میں, اول, آخر, ظاہر, باطن. سو اس سے آپ اس طرح سے توحیدی آپ کے اوپر وہ پورا آپ کا اورا جو ہے وہ توحیدی اس طرح سے بن جاتا ہے کہ آپ کہتے اور کیا ہے اور کہاں جاؤں, اور آئی ڈونٹ نو کچھ بھی تو نہیں ہے, باقی سب سراب ہے, مراج ہے, حقیقت ہی نہیں ہے. یہ جو ہے اگر ہے تو اس ہے کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں اللہ ہے یعنی ہے وہی ہے نا, اسی نے سب کو ہے دیا ہے, ہمیں عارضی ہے اس نے دیا ہے وجود. سو ہے ہی ہے, وہی اول وہی آخر, یعنی میرا بھی, یعنی میرا ابھی بھی ہر چیز وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن. ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی انشاءاللہ ڈیپلی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹائم از اوور آئی تھنک, ہم جلدی سے وہ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 3 تک کیا انشاءاللہ, 4, 5, 6 ہمیں بہت تیزی سے اگلی دفعہ کرنا ہوگا. لیٹس موو ٹورڈز 114. سلائڈس چل گئی, سلائڈس آر ریڈی. اچھا جی, بر محمد و آل محمد صلوات. ہم نے 50 تک کر لیا. ٹھیک ہے, چلے ایک ریویژن جلدی سے کرتے ہیں, اور پھر میں نمبرز بھی کہوں آپ نام لیں, میں نام کہوں آپ نمبرز لیں, اس طرح بھی ہم لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور سیریسلی یہ کمپٹیشن ہے گروپ اے اور بی میں. ٹھیک ہے, اور جو زیادہ آواز سب کے لپس جہاں ہل رہے ہوں گے ان پوری ٹیم کو انشاءاللہ گفٹ دیا جائے گا, سرپرائز دیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, سورہ نمبر 1, سورہ نمبر 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beautiful, 13, 14, 15, Hijr, 16, Nahl,
فتحہ دے یعنی زبر نحل. 17 18 19 مریم. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ya Qasas, 29 Ankabut, and 30 Rum. 31 Luqman. 32 33 wow, amazing. 34 Saba. 35 Fatir. 36 37 Safad. 38 39 Zumar. Yeah, beautiful, mashallah. 40 yeah, mu'min بھی کہتے ہیں, غافر بھی کہتے ہیں, لیکن ہم نے سلائڈز میں مؤمن دیا ہوا ہے. سو لیٹس چوز ون. یا اینڈ یا غافر بھی کہہ سکتے, ہاں مؤمن. اینڈ 41 فصلت. 42 43 واو. 44 دخان. 45 جاسیہ. 46 احقاف. تھوڑا سا رک گئے. 47 محمد. اللہم صل محمد والے. 48 49 حجرات. اینڈ 50 قاف. Qaf is half, yeah. So we have done half of 100, which is 50. Qaf, half. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں 51 کی طرف. یا 51 جو ہے وہ, ہاں اس کی سٹوری اس طرح سے ہے. یہ میں نے 11 years بیک فرسٹ ٹائم تقریباً پڑھایا تھا. تو اس وقت لوگ جیوی کو نہیں جانتے تھے, لوگوں کو صدپارہ کا پتہ نہیں تھا. اور ایک حسن تھا, اب تو مرحوم ہو گیا. تو وہ اس وقت بالکل اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا, لیکن پھر بھی یہ سلائڈ بنی کہ حسن صدپارہ جب مثلاً کسی بھی ماؤنٹین کو وہ کلائم کر رہے ہیں, تو اس وقت بہت ہوائیں چل رہی تھی. ٹھیک ہے, ہوائیں چل رہی تھی اور حسن کلائم کر رہا تھا ماؤنٹین پہ کلائم کر رہا تھا. اور اس نے اوپر جا کے پیک پہ جا کے کیا کیا, پاکستان کا جھنڈا لگایا, جس جھنڈے میں پہلے ہم کہیں گے نجم یعنی سٹار ہے, پھر مون ہے یعنی قمر. یا سو اس طرح سے یہ سٹوری بنے گی. ٹھیک ہے, زاریات کہتے ونڈ, ہواؤں کو, جو ہوائیں بکھری جا رہی ہو, چل رہی ہو. تو تیز ہوا چل رہی تھی اور وہ طور پر چل رہا تھا. طور مینس ماؤنٹین, ماؤنٹ طور. یا اور چڑھتے چڑھتے جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے فلیگ جو ہے اپنا لگایا. تو پہلے نجم یعنی پہلے سٹار, اینڈ دین قمر, مون. سورہ نجم, سورہ قمر. ہاں, اور پھر جو ہے اس نے جب وہ خوش ہوا نیچے آ کر, اس نے کیا کیا, آپ آئیں گی. اس نے ایک کام کیا, میں کر کے دکھانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کبھی نہ بھولیں. یہ میں ہمیشہ کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے. سورہ یعنی سورہ رحمان, پیار والا سورہ. اللہم تو آپ جب بھی کسی کو ہگ کرتے ہیں تو یوں 5 بنتا ہے نا پیچھے, تو 5 سے آپ نے 55 کو یاد رکھنا ہے, جو کہ اپنے آپ کو بھی ہگ کر سکتے ہیں نا. ہم لوگ تو ایکسرسائز میں کرتے ہیں, آخر میں کرواتے ہیں نا, یا ہگ یور سیلف. یا سو یا 55 بن جاتا ہے, جو کہ رحمان, رحمت, محبت, ہگ, یا اس سے آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے, یہ سب نے دیکھ لی سلائڈ, آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں. اچھا, سو زاریات, طور, نجم, قمر, رحمان. زاریات, طور, نجم, قمر, رحمان. بیوٹیفل, ماشاء اللہ.
اب چلتے ہیں جلدی سے ایک 5 اور کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا اب کیا چاہیے 56 یا 56 کیا ہے واقعہ. اب ایک واقعہ شروع کریں, ایک کہانی. واقعہ یعنی کہانی. ایک کہانی یہ ہے, شاید اس میں تھوڑی میں نے اس کو تھوڑا اپڈیٹ کیا, یہاں اپڈیٹ والا نہیں ہے, میں بعد میں لے آؤں گی. کہانی ہے کہ ایک بہت نوٹی سی لڑکی ہوتی تھی اسکول میں, تو اس نے ایک پرینک کرنا چاہا اپنی ٹیچر کے ساتھ. وہ پرینک یہ کیا کہ اس نے اسٹیئرس پہ مثلاً آئل پھینک دیا, تو وہ بیچاری سلپ ہو کے گر گئی. یہ غلط چیز ہے نا. اور لیکن پرنسپل تھا بہت سخت. اس نے کیا, اس کے پاس ایک راڈ تھا لوہے کا, وہ 7 کی شیپ میں تھا, یہ ایسے. سو سورہ نمبر 57 از حدید یا لوہا. سو آئرن کا اس کے پاس ایک راڈ تھا. اس نے اس راڈ کو رکھا ہوا تھا, اور پھر اس نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا 58 کیا ہے, ہاں, کہ میں تمہیں پنش کروں گا. تو اس نے بحث کرنا شروع کر دیا. مجادلہ یعنی آرگیو کرنا, کہ میں نے, وہ تھی اتنی نوٹی, اس نے اتنے آرگیو کیا, نو میں نے یہ نہیں کیا, بلا بلا بلا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تم مجھ سے آرگیو کرتی ہو. تو اس نے کیا حشر نشر اس کا صحیح ہے, حشر کر دیا. حشر کر دیا. حشر کے 2 معنی ہیں عربی میں. ایک ہے جمع ہوں گے ہم سب, ڈے آف ریزریکشن میں. تو اس نے پوری کلاس کو سب کو جمع کر دیا تاکہ اس کی اور زیادہ اس کو بتائے کہ اس نے کتنا برا کام کیا ہے. ایک یوں بھی معنی لیا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو الگ سے الگ کر دیا. وہ بھی معنی ہے حشر کا عربی میں. اور پھر کیا ہے حشر کے بعد, ایک اور سزا دی اس نے. ایک اور سزا پتہ کیا دی وہ بہت مزے کی. اس نے کہا کہ تم سے میں 60 بکس کا امتحان لوں گا, ممتحنہ, یا یو ہیو ٹو ریڈ دیز 60 بکس. تو وہ بیچاری 60 بکس اس کو جلدی جلدی سارا پڑھنا تھا, اتنا پڑھا, اس کی آنکھیں ویک ہو گئی, تو اس کو گلاسز لگانا پڑا. تو ممتحنہ کو اگر آپ دیکھیں نا, میم لکھا جاتا ہے, تو میم سے ہم گلاسز بناتے, اور میم سے 60 بھی لکھتے ہیں, تو نمبر بھی یاد رہتا ہے اور وہ کہانی بھی یاد رہتی ہے. سو ایک نوٹی لڑکی, واقعہ ہے, ہو گیا نا واقعہ یہ کہ ایک نوٹی لڑکی تھی جس نے ایک پرینک کیا, جس کی وجہ سے پرنسپل نے حدید یا 57 کی شیپ میں اگر کوئی سٹک ہے یا کوئی راڈ ہے آئرن کا, وہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے, آئرن, حدید, 57 کیونکہ آپ کو بعد میں یاد آئے گا حدید کہیں 50s میں ہے, لیکن I don't know 55 ہے, 56 ہے, 57, تو وہ 7 آپ کو یاد رہے گا, اس لیے 7. اوکے. پھر جو ہے اس کے بعد جب اس کو سزا ملنے لگی تو اس نے مجادلہ شروع کیا. مجادلہ کیا کہنا ہے, مجادلہ, فتحہ لگانا ہے, پھر زبر لگانا ہے, دے نہیں کرنا, دا کرنا ہے. سو ہر عربس کو زیادہ یہ پسند ہے اوپر والا, ٹھیک ہے, اوپر رہنا چاہتے ہیں, وہ کسرہ یعنی زیر نے لگائے, ٹھیک ہے, مجادلہ. تو مجادلہ کرنا شروع کیا, تو پرنسپل نے حشر نشر کر دیا اور اس سے امتحان لے لیا, وہ بھی 60 بکس کا. تو 60 کو یاد رکھنے کے لیے یا گلاسز یا اسی نمبر کو آپ 60 لکھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کو 60 تک الحمدللہ یاد ہو گیا, اور میننگ بھی پتہ چل گیا. اور اس کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اب آیات کے ساتھ بھی, اور آیات کے کنیکشن بھی. اب دیکھیں جتنے یہ 60 نیمز آئے نا, اس کے 60 کم از کم آیات ہیں, اور اگر آپ کو وہ آیتیں بھی سمجھ میں آ جائے تو واو, فن مزے میں پتہ بھی نہیں چلا. اور آج کے بعد آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے تو سارے سروں کے نام پتہ ہے, میننگ بھی پتہ ہے, اور تو اتنا مزہ آتا ہے کہ کوئی پوچھے آپ فٹ سے جواب دے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا, اس کو تو اتنا کچھ آتا ہے. تو آپ جو ہے وہ پوز بھی مار سکتے ہیں, اچھی باتیں اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کو بھی شوق ہو, وہ بھی سیکھے, ہے نا. اچھی بات ہے, اچھی باتیں کرنا, بتانا. سو اٹس اے بیوٹیفل تھنگ, اور ایزی پیزی بٹ ویری 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 یوزفل. اس سے بھی اچھی آپ کہانی بنائیں, جیسے ماشاء اللہ ہماری بہت ہی محترم سسٹر نے بہت پیاری بنائی تھی 35 سے 40 ابو. تو آپ لوگ اور بنائیں تو موسٹ ویلکم. یہ تو ایسی بس بنی ہوئی ہے, آپ اس سے بہتر بنانا چاہیں, اچھی اور سلائیڈز بنائیں, جو بھی کرے تو ہر کوئی اوپن ہے کرنے کے لیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کے آمین میرے لیے ایک ٹریجر, ایک خزانہ, ایک بہت قیمتی گفٹ ہے. آپ آمین کہتے ہیں تو میں خوشی سے کھل اٹھتی ہوں. بار الہ پروردگارا
یہ قرآن اٹھانے والے ہاتھ، یہ قرآنیوں کے ہاتھ بلند ہے. یا رب یا رب، مؤمنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت عافیت عنایت فرما، اور جن کی دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور. اس نورانی عبادت کا نور سرور کی شکل میں اہل قبور ہمارے مرحومین تک پہنچا. بار الہ ہمیں صحت بھری زندگی عنایت فرما. امام عصر کی تلاوت کے صدقے سے ہماری اس تدبر، تفسیر اور قرآن کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد.